السلام علیکم، ویلکم ٹو ویب 3.0۔ اس ویڈیو میں ہم 4 ٹاپکس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ٹائپس آف ٹریڈز، اس کے بعد مارکیٹ سائیکل، مارکیٹ کون سے ٹرینڈز میں موو کرتی ہے، ڈالر کاسٹ ایوریج کس طرح کرتے ہیں اور کب اس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پورٹ فولیو مینجمنٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ٹائپس آف ٹریڈ جو ہے 4 قسم کی ہوتی ہیں: انٹرا ڈے ٹریڈ، سوئنگ ٹریڈ، اسکیلپنگ اور لانگ ٹرم۔ فرسٹ جو 3 ٹریڈز ہیں وہ شارٹ ٹرم ٹریڈز ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم ٹریڈ جو ہے 1 منتھ سے لے کر 1 ایئر یا اس سے آنورڈ۔ انٹرا ڈے ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس دن ٹریڈ کرتے ہیں آپ اسی دن ود ان 24 آورس آپ اپنا پروفٹ لے کر ٹریڈ سے باہر ہو جائیں، اسے انٹرا ڈے ٹریڈ کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 15، 30 یا 45 منٹ کا چارٹ دیکھتے ہیں۔ سوئنگ ٹریڈ جو ہے 1، 2، 4 یا 12 آور تک آپ کی ٹریڈ اوپن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکیلپنگ جو ہے 1، 3، 5 منٹ میں جو ہے آپ اپنا پروفٹ لے کر اسے ٹریڈ کو کلوز کر دیتے ہیں۔ لانگ ٹرم ٹریڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے جو ہے بیئر مارکیٹ میں کوئی کوئن بائی کیا ہے، اسے آپ بل رن میں جا کر یا آل ٹائم ہائی میں جا کر سیل کرتے ہیں تو اسے ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہی کرتے ہیں۔ ٹرینڈز آف مارکیٹ سائیکل، مارکیٹ جو ہے ہمیشہ 3 ٹرینڈز میں موو کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے اپ ٹرینڈ، ڈاؤن ٹرینڈ یا سائیڈ ویز۔ آپ کو ہمیشہ مارکیٹ جو ہے ان 3 ٹرینڈز میں موو کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پرائس جب اوپر کی طرف جاتی ہے تو اسے ہم اپ ٹرینڈ کہتے ہیں، اور پرائس جب نیچے کی طرف آتی ہے تو اسے ڈاؤن ٹرینڈ کہتے ہیں۔ اور جب پرائس جب اسپیسیفک ایریا میں موو کرتی ہے، نہ وہ زیادہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، بلکہ ایک اسپیسیفک ریجن میں وہ اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے، اسے کہتے ہیں سائیڈ ویز یا کنسولیڈیشن فیز۔ اس کو ہم چارٹ پر جا کر انالائز کرتے ہیں۔ یہ مارکیٹ سائیکل کے 3 فیزز ہیں جو میں نے ڈرا کیے ہیں۔ مارکیٹ یہ اپ ٹرینڈ ہے، جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں موو کرتی ہے تو وہ ہائر ہائی بناتی ہے، اور جب وہ لو پر آتی ہے تو وہ لوور ہائی بناتی ہے۔ اسی طرح ہائر ہائی اور لوور ہائی بناتی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ ڈاؤن ٹرینڈ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو لوور لو اور لوور ہائی بنتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مارکیٹ کبھی بھی اسٹریٹ لائن میں اپ یا ڈاؤن نہیں جاتی ہے، اس میں جو ہے وولیٹیلیٹی ہوتی ہے، اس لیے ڈاؤن مارکیٹ میں جو ہے لوور ہائی اور لوور لو بنتے ہیں، اور اپ ٹرینڈ میں جو ہے ہائر ہائی اور لوور ہائی بنتے ہیں۔ اس طرح یہ جو 3rd فیز ہے یہ کنسولیڈیشن فیز ہے، جسے ہم سائیڈ ویز بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک اسپیسیفک ریجن ہے جس میں مارکیٹ موو کر رہی ہے، ایک اسپیسیفک ایریا ہے جس سے نہ مارکیٹ زیادہ اوپر جا رہی ہے اور نہ ہی زیادہ نیچے آ رہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایز اٹ از سپورٹ یا پھر ریزسٹنس کے درمیان میں رہیں، تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفک ریجن ہے جس میں مارکیٹ موو کر رہی ہے، اسے ہم سائیڈ ویز کہتے ہیں۔ مارکیٹ سائیکل میں کوئن کی موومنٹ جو ہے ڈیفرنٹ کوئنز کے موومنٹ بی ٹی سی کی مارکیٹ سائیکل میں کوئنز کی موومنٹ جو ہے بی ٹی سی کی موومنٹ پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ بی ٹی سی میں جب کوئی بڑا موو آتا ہے تو آپ کو اس کا ایفیکٹ آلٹ کوئنز پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح یہ بی ٹی سی کا چارٹ ہے، اس کو اگر ہم کسی کوئن کے ساتھ کمپیئر کر لیں، لیٹ سپوز ایل ٹی سی، یو ایس ڈی ٹی، اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو آپ دیکھیں کہ بی ٹی سی کی موومنٹ کتنی زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ جس طرح بی ٹی سی نے موو کیا اسی طرح ایل ٹی سی نے بھی موو کیا ہے۔ سیم اسی طرح اگر ہم ایک اور چارٹ کو، ایک اور کوئن کی موومنٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں، جس طرح کہ سول یو ایس ڈی ٹی ہے، اس کو کمپیئر کر لیں تو دیکھیں جس طرح بی ٹی سی نے موو کیا ہے اسی طرح سول کوئن نے بھی موو کیا ہے۔ یہ سول ہے، یہ جو بلو لائن ہے یہ سول کی ہے، اورنج جو ہے ایل ٹی سی کی ہے، اور یہ جو کینڈلسٹک پیٹرن ہے یہ یو ایس ڈی ٹی کا ہے۔ تو ان کی کتنی زیادہ موومنٹ سیم ہے، اور یہ بٹ کوئن کے ساتھ کچھ کوئنز ایسے ہوتے ہیں جن کی موومنٹ بٹ کوئن کی موومنٹ پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، ہر کوئن کی نہیں کرتی، لیکن کچھ جو ہے بالکل بی ٹی سی کی سینٹیمنٹ پر چلتے ہیں۔ بی ٹی سی کرپٹو کرنسی کا کنگ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بٹ کوئن میں کوئی بڑا موو آتا ہے تو اس کا امپیکٹ آلٹ کوئنس پر پڑتا ہے۔ اگر بی ٹی سی میں ڈمپ آئے تو اولڈ کوئن بھی بلیڈ کرتے ہیں، اگر بی ٹی سی میں پمپ آئے یا کوئی بڑا موو آئے تو اولڈ کوئن بھی اس کے حساب سے جو ہے اپنی موومنٹ لیتے ہیں۔
کیونکہ جب BTC کی پرائس اب جاتی ہے تو لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور لوگ آلٹ کوائن میں بھی انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب بٹ کوائن میں ڈمپ آئے یا بہت زیادہ نمبر سے پرائس گر جائے تو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے لوز ہو جاتا ہے اور وہ اولڈ کوائن میں سے بھی اپنا پیسہ نکال لیتے ہیں. اس لیے بٹ کوائن کے ساتھ ساتھ اولڈ کوائن بھی بلیڈ کرتے ہیں. جس طرح میں نے یہ ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کی ہے، یہ سپورٹ کو ٹچ کر رہی ہے، یہ ہمیں ایک اپ ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ موومنٹ ہے، یہ اس میں اسٹریٹ لائن میں پرائس اوپر نہیں جا رہی بلکہ آپ کو وولیٹیلٹی نظر آ رہی ہے. کبھی پرائس اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہائر ہائی ہے اور یہ ہمارا ہائر لو ہے. اسی طرح یہاں پر ایک ہائر ہائی ہے اور یہ ایک ہائر لو ہے. سیم ایز اٹ از اگر آپ ایک اور لائن ڈرا کر لیں یہاں سے یہاں پر، تو آپ کو یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ دکھائی دے گا. اس میں جو ہے لوور لو ہے اور لوور ہائی بنا رہی ہے مارکیٹ، لوور لو اور لوور ہائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اپ ٹرینڈ ہوتا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس میں پرائس کبھی بھی ایک اسٹریٹ لائن میں اوپر یا نیچے نہیں جاتی بلکہ اس میں ہمیشہ وولیٹائل آپ کو مارکیٹ دکھائی دے گی. اسی طرح اگر ہم یہ ڈیلی کا چارٹ ہے، اگر 15 منٹ یا 1 آور کا چارٹ ہم اوپن کرتے ہیں، جتنا چھوٹا ٹائم فریم ہم چارٹ دیکھیں گے اتنی ہی زیادہ وولیٹیلٹی آپ کو دکھائی دے گی. اسی طرح یہ ایک کنسولیڈیشن فیز ہے. اسی طرح یہ ایک کنسولیڈیشن فیز ہے. اس میں پرائس جو ہے نہ زیادہ اپ جاتی ہے نہ زیادہ ڈاؤن جاتی ہے بلکہ ایک اسپیسیفک ایریا میں موو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مارکیٹ سائیکل میں مارکیٹ سینٹیمنٹس کا جو ہے ایک اہم رول ہوتا ہے. اگر مارکیٹ میں ایسے سینٹیمنٹس ہیں یا اس طرح کی نیوز ہیں یا فیئر ہے تو مارکیٹ لازمی ڈمپ کرتی ہے. اگر مارکیٹ میں فیئر نہیں ہے، کانفیڈنس لوگوں کا بلڈ ہوا ہے یا اکنامک سچویشن اچھی ہے US کی اور نیوز اچھی آ رہی ہیں تو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آپ کو دکھائی دے گا. اور اس کے بعد آپ کو بٹ کوائن کے ساتھ ساتھ سارے آل کوائن جو ہے پمپ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اس کے بعد ہم ڈالر کاسٹ ایوریج کے بارے میں بات کریں گے. ڈالر کاسٹ ایوریج جسے ہم شارٹ میں DCA کہتے ہیں. DCA ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ایوریج کرتے ہیں. اور آپ کو ایوریج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور آپ کو DCA کب کرنا چاہیے، کس پوائنٹ پہ کرنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. DCA جو ہے زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ہولڈنگز یا جن کی انویسٹمنٹ جو ہے لوس شو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور وہ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں. وہ آل ٹائم ہائی کا یا بل رن سٹارٹ ہونے کا ویٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنی انویسٹمنٹ کو جلد از جلد پروفٹ میں لا کر سیل کرنا چاہتے ہیں تو DCA ان کے لیے ہے. DCA کی ایگزامپل دیکھنے کے لیے میں نے BTC کا چارٹ کھولا ہے. اس پہ ہم DCA کی ٹیکنیک اپلائی کریں گے. ہم فار ایگزامپل ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. پہلے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ کسی نے اپ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے 22,500 پر انویسٹمنٹ کر دی. ٹھیک ہے، اس نے سوچا کہ جی میں شاید 30 پر یا پھر 35 تک جو ہے یہ کوائن جائے گا. جس طرح 29 پہ 28,500 پہ اس کی اچھی ریزسٹنس ہے تو کسی نے سوچا ہوگا شاید یہاں پر چلا جائے، لیکن اتنا زیادہ کوائن پمپ نہیں ہوا بلکہ کوائن نے ڈمپ کر دیا. تو اس کے لیے اب وہ کیا کرے گا کہ وہ DCA کرے گا. تو اس نے اپنا DCA اس پوائنٹ پر کر لیا. اس نے سوچا یہ سپورٹ لیول ہے، اس نے یہاں پر ایک DCA کر لیا. لیکن یہاں سے بھی پرائس جو ہے زیادہ اپ نہیں گئی اور جو ہے نا پرائس یہاں سے ڈمپ ہو گئی. تو لیٹ سپوز کہ اس نے اپنا سیکنڈ DCA اس پوائنٹ پر کر لیا ہے 18,800 پر. اب اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے 22,500 یہاں پر اس نے اپنا کوائن بائی کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ یہاں پر سیل نہیں کر سکا تو اس کی ہولڈنگ جو ہے لوس میں چلی گئی. اس نے DCA کیا 21,000 پر اور پھر اس نے سیکنڈ DCA کیا 18,800 پر. تو اب ہم اس کی ایوریج فائنڈ کریں گے. ایوریج فائنڈ کرنے کا سیم فارمولا ایز اٹ از ہے جیسا کہ ایک کلاس میں اپنے مارکس کی جو ہے ایوریج فائنڈ کی جاتی ہے کہ ٹوٹل مارکس کو جو ہے نمبر آف سبجیکٹ پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس طرح ہم اس کی ایوریج لے لیں گے 22,500 پلس 21,000
پلس 18,800. اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 3 سے کیونکہ اس نے 3 بار بائنگ کی ہے، اور اس کی ایوریج پرائس آئی ہے 20,700. 20,000 اس طرح کر لیتے ہیں 20,750 پر. اسے میں یلو کلر دے دیتی ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے. اب اس کی جو ایوریج بائنگ ہوئی ہے اس کی 20,750 پر اس کی ایوریج بائنگ آئی ہے. اب اس کے اوپر جتنا بھی پرائس پمپ کرتی ہے تو یہ اس کا پروفٹ ہوگا. تو ڈی سی اے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ایک پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کریں کہ جس کے بعد ہماری انویسٹمنٹ جو ہے پروفٹ شو کرنا سٹارٹ کر دے اور ہماری ہولڈنگز پروفٹ میں آ جائیں. تو یہ جو ہے اب اسے پوائنٹ ملا ہے، اگر وہ چاہے تو یہاں پر اپنے کوائنز کو سیل کر کے پروفٹ کیش آؤٹ کر کے وہ اپنی ٹریڈ سے باہر آ سکتا ہے. اب وہ چاہے تو وہ اس پوائنٹ پر جو ہے اپنا کوائن سیل کر کے پروفٹ لے کر ٹریڈ سے باہر آ سکتا ہے، یا اس پوائنٹ پر بھی اگر وہ سیل کرے تو اس کا پروفٹ بن جائے گا. تو ڈی سی اے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہولڈنگز کو جلد از جلد پروفٹ میں لے کر آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیل کر دیں پروفٹ میں. اس کے بعد ہے پورٹ فولیو مینجمنٹ. پورٹ فولیو مینجمنٹ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو جو ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو پورٹ فولیو مینجمنٹ کا سب سے بہترین جو ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہولڈنگز کو کبھی بھی ایک کوائن میں اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ کو کبھی بھی ایک کوائن میں پورا انویسٹ نہ کر دیں. اگر آپ کو کہیں سے کوئی سگنل ملتا ہے تو اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل $1,000 ہیں یا $2,000 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آپ اسے ایک کوائن میں کبھی بھی انویسٹ نہ کریں بلکہ اس کو ڈیوائڈ کر لیں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو اسے آپ ٹاپ کی 2 یا 3 ایکسچینجز پر رکھیں. ایک ایکسچینج پر ٹریڈ نہ کریں کیونکہ پاسٹ میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ بہت بڑی بڑی ایکسچینجز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور لوگوں کی جو ہولڈنگز تھیں وہ اس میں سٹک ہو گئی ہیں، اور کبھی لوگوں کو اپنا پیسہ واپس نہیں ملا. کیونکہ انٹرنیٹ ورلڈ میں کبھی بھی اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتی. تو اس لیے آپ کو خود ہی سیفلی پلے کرنا ہوتا ہے. آپ کو جو ہے اپنا پورٹ فولیو کو، اپنی انویسٹمنٹ کو خود مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ خود اس کے رسپانسبل ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے کوائن کو ڈیفرنٹ ایکسچینج پر رکھیں. اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو کبھی بھی کسی ایک کوائن میں پورا انویسٹ نہ کر دیں. لیٹ سپوز ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس $1,000 ہیں تو اس میں سے آپ جو ہے 1,000 آپ کے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے، اس میں سے آپ $250 فار ایگزامپل آپ BTC میں انویسٹ کرتے ہیں اور $250 آپ ایتھیریم میں انویسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کی سپورٹ کی ہولڈنگ ہو گئی. اس کے بعد آپ 250 جو ہے آپ فیوچر کے لیے رکھ لیتے ہیں. اگر آپ فیوچر ٹریڈ کرنا جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو اس سے دور ہیں. فیوچر ٹریڈ کے لیے آپ رکھ لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس 25% یعنی کہ $250 جو آپ کے پاس بچیں گے تو وہ آپ USDT میں رکھیں. USDT میں اسپیئر فنڈ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات مارکیٹ ایسا موو لے لیتی ہے اور ایسے پوائنٹ پر آ جاتی ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہو، آپ کے پاس کچھ ڈالر پڑے ہوں جس سے آپ انویسٹ کر لیں، اور جو آپ کے شارٹ ٹرم ٹریڈس کے لیے 6 منتھ یا 1 منتھ کے لیے آپ کے اچھا جو آپ کو گین دے دے. تو اس لیے آپ کو USDT میں کوائنز رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو آپ کی جو بھی سپورٹ کی ہولڈنگ ہے انہیں آپ کبھی بھی جو ہے لانگ ٹرم کے لیے نہ رکھیں. جب بھی آپ کا پروفٹ ہو اسے کیش آؤٹ کریں اور USDT میں ہی اپنے کوائنز کو سیو کریں. تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو پارٹیشن کریں اور اسے جو ہے ڈفرینٹ سٹیجز پر جو ہے رکھیں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے چاہے کم یا زیادہ ہے اسے آپ جو ہے ڈیوائڈ کریں. کبھی بھی ایک کوائن میں انویسٹ نہ کریں بلکہ جو ٹاپ کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ اسٹڈی کریں. پہلے پروجیکٹ کو اسٹڈی کریں پھر اس میں انویسٹمنٹ کریں. کسی بھی سگنل پر اندھا دھند یقین کر کے اس میں اپنی
ساری کی ساری ہولڈنگز کو انویسٹ کر دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ نے کوئی کوئن لانگ ٹرم کے لیے پرچیز کیا ہے تو آپ اسے اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میٹا ماسک ہے یا ٹرسٹ والیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہارڈ ویئر والیٹ بھی ہیں جس میں آپ اپنی ہولڈنگز کو رکھ سکتے ہیں۔ چلیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو بھی کسی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔